السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین نبینا وقدوتنا محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ الغر المیامین ومن تبعہم وتابعیہم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان۔ جناب صدر مجلس جامعۃ الفاروق کے ذمہ داران، اساتذہ کرام، طلباء اور تمام حاضرین، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ کے درمیان حاضر ہونے کا آج موقع ملا۔ اس علمی قلعے کی زیارت نصیب ہوئی۔ اللہ رب العالمین اس کو ہمیشہ شاداب و آباد رکھے اور ترقی کی منازل برابر یہ ادارہ طے کرتا رہے۔ اس کے بعد اصل موضوع پر گفتگو سے پہلے یہ واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ محترم ناظم جلسہ نے جو باتیں میرے تعلق سے عرض کی ہیں وہ حقیقت میں اس معیار پر میں نہیں اترتا۔ یہ ان کی ذرہ نوازی ہے اور یہ ان کا اپنا نقطہ نظر ہے۔ ہاں، یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین وہ ساری صفات پیدا فرما دے۔ ان کے حسن ظن کا بھی بہت بہت شکریہ۔ آج کا موضوع، جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا، وہ زبان جو قرآن کی زبان ہے، وہ زبان جو شریعت مطہرہ کی زبان ہے، وہ زبان جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اہل جنت کی زبان ہے، اس زبان کے حوالے سے مدارس اسلامیہ کے اندر جو امر واقع ہے کہ مدارس کے طلباء اس کے اندر کافی مدت صرف کرتے ہیں اس کو سیکھنے میں، یہی ذریعہ تعلیم عام طور پر ہوتا ہے۔ بقیہ سارے علوم و فنون کے لیے عربی زبان ہی ذریعہ ہے۔ طلباء چاہے نحو کی کتاب پڑھیں یا صرف کی کتاب پڑھیں یا پھر تفسیر ہو یا حدیث ہو، وہ ساری کی ساری کتابیں عربی زبان میں ہوتی ہیں۔ عربی زبان میں ہی وہ سب پڑھ کر کے ایک طالب علم سارے فنون میں مہارت حاصل کرتا ہے۔ لیکن افسوس تب ہوتا ہے جب ان سارے فنون کو حاصل جس زبان کے ذریعے سے طالب علم کرتا ہے، اسی زبان میں ما فی الضمیر کی ادائیگی کے حوالے سے بات جب آتی ہے تو یہاں قصور پایا جاتا ہے، یہاں کوتاہی محسوس ہوتی ہے۔ یا پھر اس زبان کے اندر اپنے ما فی الضمیر کی ادائیگی تحریری شکل میں اگر کرنی ہو تو وہاں پر خلل دکھائی دیتا ہے، اور یہ ایک عام پریشانی ہے، یہ ایک بلوہ ہے، یہ ایک عام مصیبت ہے جو تقریباً سارے مدارس کے اندر نظر آتا ہے، خاص طور سے بر صغیر کے مدارس میں۔ اس لیے کہ بر صغیر کے مدارس میں نے اس لیے کہا کہ ابھی جیسا کہ آپ نے سنا، اللہ کے فضل و کرم سے یہاں آپ کے اجلہ اساتذہ کرام کی طرح سے اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ مجھے بھی مدینہ طیبہ میں کچھ ساعات اور کچھ ایام یا کچھ سال اپنی زندگی کی گزارنے کا موقع ملا۔ وہاں افریقی ممالک سے جو طلباء آتے ہیں
یا یہاں تک کہ یورپ اور امریکہ اور چین کے علاقے سے جو طلباء آتے ہیں ان کو عربی زبان بولنے میں وہ پریشانی نہیں ہوتی جو پریشانی ہمارے بر صغیر سے جانے والے طلباء کو ہوتی ہے۔ بولنے کی بات چونکہ یہاں پر موضوع تکلم سے تعلق رکھتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ بر صغیر کے طلباء علمی طور پر کافی گہرائی اور گہرائی لیے ہوئے ہوتے ہیں، اور بقیہ جو طلباء دیگر بر اعظموں سے آتے ہیں یا دیگر ممالک سے آتے ہیں ان کے مقابلے میں ان کا علمی حصیلہ کافی پختہ ہوتا ہے، علمی پختگی ان کے ہاں ہوتی ہے، لیکن تعبیر کا جو مسئلہ ہے اس پر وہ اس میدان میں پیچھے نظر آتے ہیں۔ افریقی ممالک کے طلباء اگر خاص طور سے میں کہوں تو ان کے یہاں وہ طلباء ظاہر سی بات ہے ان کی اپنی مقامی زبانیں دوسری ہیں، حوصہ بولتے ہیں یا پھر اور دوسری زبانیں جو ان کے ہاں چلتی ہیں، نائجیریا وغیرہ کے اندر، صومالیہ وغیرہ کے اندر، جیبوتی وغیرہ کے اندر، جزر القمر وغیرہ کے جو طلباء آتے ہیں ان کی اپنی اپنی لوکل زبانیں الگ ہیں، لیکن عربی زبان بولنے پر اتنا ان کو ملکہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ باقاعدہ کلاس کے اندر اساتذہ سے نقاش کرتے ہیں، اساتذہ سے گفت و شنید کرتے ہیں، اور جو بر صغیر کے طلباء ہوتے ہیں وہ اس سلسلے میں کافی پیچھے رہتے ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے کہ یہاں بر صغیر میں خاص طور پر چونکہ یہ مشکلہ، یہ پریشانی اس خطے کی زیادہ ہے اور جگہوں کی بنسبت۔ آئیے اس پر تھوڑی سی گفتگو آج آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس چیز کو یا اس جھجک کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو مجھے محسوس ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم عربی زبان و ادب میں اپنا وقت لگاتے ضرور ہیں، کتابیں عربی زبان میں پڑھتے ضرور ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے یہاں ایک ہدف یہ ہوتا ہے کہ ہم اس فن کو حاصل کرنے کی کوشش کریں جس فن کی کتاب ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر تفسیر ہے تو تفسیر پر توجہ زیادہ ہوتی ہے بنسبت اس زبان کے جس زبان کے ذریعے سے آپ تفسیر پڑھ رہے ہیں۔ حدیث کا معاملہ ہے تو حدیث کا مفہوم کیا ہے، اور تراجم ابواب کا معاملہ یا فقہی مسائل کا معاملہ یا مسائل کے استنباط کا معاملہ، ہماری توجہ تقریباً اس طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ تعبیر کا جو مسئلہ ہے اس پر توجہ نہیں ہوتی۔ فقہ کا معاملہ لے لیں، اصول فقہ کا معاملہ لے لیں، تقریباً سارے فنون کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ ان فنون کی کتابوں کو پڑھنے سے ہمارا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ان فنون کو حاصل کریں، اور زبان بیچ میں ایک اضافی چیز ہوتی ہے جس کو اگر ہم حل بھی کرتے ہیں تو صرف اپنے مدعا تک پہنچنے کے لیے، اس سے اوپر اس زبان کے تعلق سے کوئی خاص اہمیت ہم نہیں دیتے۔ جبکہ انگلش میڈیم اسکولز کے اندر کیا ہوتا ہے یا جو عصری دانشگاہیں ہیں وہاں زبان کو باقاعدہ ایک اسپیکنگ پاور کے پر خاص اس پر توجہ دی جاتی ہے اور اس زبان کو پریکٹیکل میں لانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس زبان میں مہارت حاصل کروانے کے لیے بچوں کو شروع سے ہی، جب وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوپلیں ہوتی ہیں عمر کے اعتبار سے، بچے اپنے ابتدائی مرحلے میں ہوتے ہیں عمر کے، وہیں سے ان کے ذہن و دماغ میں یہ چیز بیٹھا دی جاتی ہے کہ وہ جس زبان کو پڑھ رہے ہیں اسی زبان میں ان کو اپنے مافی ضمیر کی ادائیگی کرنی ہے۔ اور یہاں سے بچہ وہ انگریزی زبان صرف فنون کو سیکھنے کے لیے نہیں کرتا، وہ باقاعدہ زبان کو زبان کے طور پر سیکھنے کا ایک مزاج بناتا ہے۔ اور ہمارے مدارس اسلامیہ میں عمومی طور پر یہ کلی بات نہیں کہی جا رہی ہے، استثنائی شکلیں ہر جگہ موجود ہیں، لیکن عمومی اتجاہ یا عمومی جو مزاج ہے وہ اس طریقے کا ہے کہ ہمارے یہاں عربی زبان بولنے یا اس میں اپنے مافی ضمیر کی ادائیگی پر وہ زور نہیں دیا جاتا جو عصری دانشگاہوں میں دیگر زبانوں پر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک بنیادی سبب ہے جس کی وجہ سے ہمارے یہاں عربی زبان بولنے اور اس میں اپنے مافی ضمیر کی ادائیگی میں پریشانی آتی ہے۔ افریقی ممالک کا بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا
وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ طالب علم ثانویہ ہی کے مرحلے میں یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ افریقی ممالک میں بھی بہت زیادہ تعلیمی مراحل کا اختلاف نہیں ہے، تقریباً ملتے جلتے مراحل ہیں جیسے ہمارے یہاں ہیں، لیکن ان کے ہاں طریقۂ تعلیم ذرا سا الگ ہے۔ وہاں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ طالب علم ثانویہ ہی کے مرحلے سے عربی زبان میں گویائی کا ملکہ اس کے اندر قوی سے قوی ہوتا چلا جائے، اس کے اندر پختگی آتی چلی جائے، اور یہاں سے ان کے یہاں بچے ثانویہ کے مرحلے سے متجاوز ہوتے ہوتے عربی زبان میں قادر الکلام کی حد تک، یعنی قادر الکلامی کی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ ان کو عبور حاصل ہو جاتا ہے۔ ان دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیے گا کہ عربی زبان بولنا ایک چیز ہے اور ان فنون میں مہارت ہونا یہ ایک الگ چیز ہے۔ ضروری نہیں کہ کوئی طالب علم عربی زبان اچھی طریقے سے بولتا ہے تو لازمی طور پر وہ صرف اور نحو کے قواعد کا بھی حافظ ہوگا، بلاغہ کے اصول و ضوابط سے بھی وہ آگاہ ہوگا، علم المعانی اور بیان اور بدیع کا بھی وہ رمز شناس ہوگا، قطعاً کوئی تلازم نہیں ہے۔ جب بولنے کی بات کہی جاتی ہے، اسپیکنگ پاور کی بات کی جاتی ہے، وہاں زبان کی گہرائی اور گیرائی کا مطالبہ نہیں ہوتا، وہاں صرف یہ ہوتا ہے کہ صاحب عام بول چال میں آپ اپنی بات کہہ لے جائیں۔ یہ میں جو افریقی ممالک کی بات کر رہا ہوں کہ ثانویہ کے مرحلے کے بچے عام طور پر عربی زبان میں وہ قادر الکلامی کے ساتھ اپنے مافی ضمیر کی ادائیگی کرتے ہیں بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے۔ تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ صرف و نحو میں بھی ماہر ہوتے ہیں، بلاغہ کے بھی امام ہو جاتے ہیں اسی ثانویہ کے مرحلے میں، حاشا وکلا، ان کا بھی مزاج یوں ہی جیسے ہم اور آپ ہمارے یہاں کے بچوں کا ہوتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے۔ بس مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ان کے یہاں پریکٹیکل کروایا جاتا ہے، مشق کروائی جاتی ہے، مزاولہ ہوتا ہے، عربی زبان کی بولنے کی مشق اور ایکسرسائز شروع سے کروائی جاتی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ طالب علم فن صرف میں، فن نحو میں، اعراب اور ترکیب میں، بلاغہ اور مقامات کلام اور سیاقات کلام کے حوالے سے بہت اس کے اندر کوئی گہرائی اور گیرائی نہیں ہوتی، لیکن وہ سادہ انداز میں اپنی بات کہہ سکنے پر قادر ہوتا ہے۔ اور در حقیقت اسپیکنگ پاور پیدا کرنے کے لیے یہ لازمی چیز ہے۔ ہمارے یہاں ایک چیز یہ سمجھی جاتی ہے کہ عربی زبان بولنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ صرف کے امام ہوں، نحو کے امام ہوں، نحو میں آپ سیبویہ سے کم نہ ہوں، بلاغہ کے اندر آپ عبدالقاہر جرجانی کو پیچھے چھوڑ دیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نہ آپ اس اسٹیج تک پہنچتے ہیں اور نہ آپ عملی طور پر کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ اس میں کوئی تلازم نہیں ہے، قواعد اپنی جگہ پر ہیں، علوم و فنون کی گہرائی اور گیرائی، اصول و ضوابط، قواعد، میں ان کو ہلکے میں نہیں لے رہا، لیکن بات یہاں یہ چل رہی ہے کہ اپنے مافی ضمیر کی ادائیگی کے لیے کس حد تک قواعد کا جاننا ضروری ہے۔ یہاں اپنے طلباء سے بھی یہ بات میں عام طور سے کہتا ہوں کہ، اور مدینہ جانے کے بعد اس سلسلے میں جو ہے اس کا ادراک ہوا، ہم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جب تک مفردات کا بہت بڑا ذخیرہ ہمارے پاس نہ آ جائے عربی زبان بولنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا، لیکن بعض اساتذہ تھے انہوں نے کہا کہ صاحب نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ بولنے کی کوشش کیجئے، آپ ایک جو بنیادی ایک اسٹرکچر ہے عربی زبان کا، جو کلام کا ایک ڈھانچہ ہے، جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ، مبتدا اور خبر، اور کیسے فعل اور فاعل و مفعول، جو بنیادی اعراب کی چیزیں ہیں، بہت دقیق مسائل نہیں نحو کے، لیکن جو ایک بہت اوپر کی چیزیں ہیں، مبادیات جس کو آپ کہتے ہیں، ان چیزوں کا علم اگر آپ کے پاس ہے، آپ اپنی بات رکھ سکتے ہیں۔ اور یہی اساتذہ تلقین کرتے ہیں کہ اگر اتنی صلاحیت آپ کے اندر ہے کہ آپ جملوں کو سمجھنے لگے تو آپ اپنے مافی ضمیر کی ادائیگی کریں۔ جہاں تک مفردات کا معاملہ ہے، یہاں تک اساتذہ ہمارے کہتے تھے کہ اگر کوئی لفظ ہے جس کی تعبیر آپ نہیں جانتے، جس کے بارے میں آپ کے پاس الفاظ نہیں ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ اس کو اپنی ہی زبان میں بول دیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ عربی زبان آپ بول رہے ہیں، باقی سارے کلمات، یعنی جو سیکوینس ہے کلام کا، جو اسٹرکچر ہے، آپ ویسے ہی رکھیں، جیسے فاعل ہے تو فاعل بنائیں، مفعول ہے تو مفعول بنائیں،
لیکن یہ کہ اب اس لفظ کے لیے مناسب تعبیر عربی زبان میں آپ کو نہیں ملتی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ اپنی زبان کے الفاظ کو اس میں ڈال دیں اور جملہ بنائیں، کوشش کریں کہ اس کی تعبیر آپ عربی زبان میں ہی کریں، چاہے وہ لفظ آپ کو بر وقت سوچ نہ رہا ہو۔ اور اس طریقے سے جب آپ مشق کریں گے تو دیکھیں آپ کہ 1-2 مہینے 3 مہینے کے اندر کس طریقے سے آپ کی زبان کھل جاتی ہے۔ تو درس کے باہر یہ چیز بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ اگر زبان سیکھنی ہے تو پھر ہمیں درسیات تک محدود نہیں رکھنا ہوگا اپنے آپ کو۔ یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے 1 یا 2 ساتھیوں کو متعین کر لیں، ان کے ساتھ خارج درس روزانہ کم از کم آدھا گھنٹہ آپ اس کی مشق کریں، بلکہ اگر ممکن ہو تو عربی درجات کے بچوں کو چاہیے کہ وہ اپنے کمرے کے جتنے بھی ساتھی ہیں ان کے ساتھ یہ لازم کر لیں کہ آپس میں جب بھی گفتگو کریں گے عربی ہی زبان میں کریں گے، وہ چاہے جیسی ٹوٹی ہو، پھوٹی ہو، لولی ہو، لنگڑی ہو، اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ لیکن اگر آپ نے اس چیز کو اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہی طلبہ ہیں جب مدینہ جاتے ہیں یا مصر جاتے ہیں، وہاں جاتے ہی ان کی زبان کھل جاتی ہے اور پھر وہ عربی زبان بولنے لگتے ہیں۔ کیسے بولنے لگتے ہیں؟ آخر ان کا حصیلہ تو وہی ہے، ان کے پاس جو معارف کا ذخیرہ ہے وہ وہی ہے جو ہندوستان کے مدارس سے ان کے پاس ان کے اندر انڈیلا گیا ہے، جو بھی وہ کچا پکا ہے یہی رہتا ہے۔ لیکن وہاں جانے کے بعد ہوتا کیا ہے کہ عام طور سے اب جیسے جامعہ اسلامیہ کی بات میں آپ سے بتاؤں کہ ایک کمرے میں اگر 3 طالب علم ہیں یا 4 طالب علم ہیں تو ایک چین کا ہے، ایک سنگاپور کا ہے، ایک ہندوستان کا ہے، اس طریقے سے الگ الگ نیشنلٹی کے لوگوں کو ڈال دیا جاتا ہے۔ اب ان میں اگر کوئی قدر مشترک زبان ہے تو یا تو انگریزی ہے، اور ہندوستان کے جو طلبہ جاتے ہیں وہ انگریزی میں بھی ایسے ہی ہوتے ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ، تو ان کے پاس لے دے کر کے ایک ہی ذریعہ بچتا ہے جو قدر مشترک ہے، اور وہ ہے عربی زبان۔ لہذا وہ عربی زبان میں اب چاہے جس طریقے سے بھی ہو۔ اچھا، اور میں یہ آپ کو بتاؤں کہ وہ طلبہ بھی جو یہاں جید پاس ہو کر کے گئے، جن کو دھکے لگا کر کے پاس کر کے اور کسی طریقے سے پہنچا دیا گیا، سورس کے سہارے پہنچ گئے، نکل گئے، ہاں، لف و دوران کے ذریعے سے، لیکن وہ لوگ بھی وہاں پہنچنے کے بعد گفتگو کا جہاں تک مرحلہ ہے، گفتگو کی جہاں تک بات ہے، کبھی ہم نے نہیں سنا کہ ان کو اپنے روم میٹس کے ساتھ اپنے معافی ضمیر کی ادائیگی میں پریشانی آتی ہو۔ شروع میں زبان کے ساتھ ساتھ باڈی لینگویجز کا بھی سہارا لیا جاتا ہے، لیکن اپنی بات سمجھانے کی وہاں کیوں؟ اس کا مطلب یہ کہ وہاں پر آپ مجبور ہیں اور آپ نے یہ ٹھان رکھا ہے کہ اپنے مخاطب کو اپنی بات سمجھا کر رہیں گے، اور آپ کی وہ زبان مادری جانتا نہیں ہے، تو پھر لازمی طور پر یا تو آپ عربی زبان کا سہارا لیں گے جو قدر مشترک ہے اور آپ کے اس کے درمیان، اور یا پھر آپ باڈی لینگویج کا سہارا لیں گے۔ اس طریقے سے کسی نہ کسی طرح گھسٹتے پسٹتے وہ اس میدان میں اپنے آپ کو بڑھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ صاحب 4 مہینہ 6 مہینہ گزرتا نہیں ہے تب تک ماشاءاللہ آپس میں اتنی قربتیں بڑھ جاتی ہیں کہ ساتھ میں چائے پینا، ساتھ میں ٹہلنا، ساتھ میں کھیلنا، ساتھ میں کھانا کھانا، یہ ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان بولنے کے لیے علمی صلاحیت بہت زیادہ پختہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلی چیز ہچکچاہٹ کو اپنے درمیان سے ختم کرنا ہوگا۔ اچھا، اور یہ چیز تو صرف عربی زبان کی بات نہیں ہے، عربی زبان تو پھر بھی ایک اجنبی زبان ہے۔ آپ اپنی مادری زبان کو لے لیں، اردو زبان کا معاملہ، ابھی ہمارے بزرگان یہاں پر موجود ہیں ماشاءاللہ، جدہ ریڈیو میں ایک عرصے تک آپ نے خدمات انجام دی۔ اردو زبان کے اندر بولنے کی بات، یہ بھی آپ دیکھیں کہ طلبہ اس کے اندر بھی کافی پریشان ہوتے ہیں۔ ابھی مدارس کے طلبہ کو اگر اردو زبان میں بات کرنے کو کہہ دیا جائے تو تذکیر و تانیث کی غلطیاں، علامت فاعلی کہاں استعمال ہوتی ہے کہاں استعمال نہیں ہوتی، اردو قواعد کا معاملہ آپ دیکھیں گے کہ ان کی گفتگو میں اس سلسلے میں کافی خلل نظر آئے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اردو زبان کو بھی بطور ایک ادبی زبان کے ہم نے اپنی گفتگو میں کبھی استعمال نہیں کیا۔ مادر پدر آزاد جو ہم بولتے چلے آ رہے ہیں اسی طریقے سے اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں۔ گرچہ ہمارے ہاں نصاب تعلیم کے اندر اردو ادب بھی داخل ہے، نثر کو بھی پڑھتے ہیں، شعر کو بھی پڑھتے ہیں، بلکہ اردو قواعد کی کتاب بھی داخل نصاب ہے، لیکن وہ بس ایک علم کی حد تک، اس کو پریکٹیکل میں نہ لانے کی وجہ سے اردو زبان کے اندر ایک درخواست لکھنے کو اگر دے دیا جائے کسی طالب علم کو تو وہ سلیقے سے اپنی ایک درخواست لکھنے پر قادر نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ زبان یہ پریکٹیکل کا نام ہے، چاہے وہ اپنی مادری زبان آپ کی ہو یا پھر کوئی اجنبی زبان ہو۔ یہاں پر عام طور سے میں اس بات کو کہا کرتا ہوں
مدارس کے اندر عربی ادب پڑھانے کو دیا جاتا ہے، بلاغہ نحو صرف تو ہے ہی ہے، بلاغہ بھی پڑھانے کے لیے کہا جاتا ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ طلباء خود اپنی زبان اردو زبان کے جو قواعد ہیں، اردو زبان و ادب کا جو معاملہ ہے اس میں ان کے پاس خلفیہ نہیں ہوتا، اسی میں وہ بالکل پیچھے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز بہت عجیب سی لگتی ہے کہ آپ اپنی مادری زبان کے جو قواعد و ضوابط ہیں، اپنی مادری زبان کے جو ادبیات ہیں، آپ ان سے آشنا نہیں ہیں، اور ایک اجنبی زبان کے ادب پر آپ عبور حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ خود دیکھیں نا کہ یہ کتنی عجیب سی اوبڑ کھابڑ سی بات لگ رہی ہے، بڑی بے تکی سی بات لگتی ہے کہ وہ زبان جس میں جو ہماری مادری زبان ہے، جس میں ہمارا اٹھنا اور بیٹھنا ہے، جو بچپن سے ہماری زبان پہ چڑھی ہوئی ہے، اس زبان کے نوک و پلک درست کرنے پر ہماری توجہ نہیں ہے، اور آتے ہیں عربی زبان کو سیکھنے کے لیے۔ آپ دیکھ لیں مدارس کے اندر عام طور پہ کسی بھی فن کے طلباء کسی بھی فن کی کتابیں پڑھ رہے ہوں، ان کی امتحانات کی کاپیوں کو دیکھ لیجئے، اندازہ ہو جائے گا کہ اردو زبان سے کس حد تک وہ آشنا ہے۔ یقین مانیے امتحانات کی کاپیاں چیک کرتے ہوئے 10 مرتبہ سر میں درد ہوتا ہے، 10 مرتبہ چائے طلب کرتا ہوں کہ کس طریقے سے ان کی کاپیوں کے ساتھ انصاف کروں۔ یہی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کہنا کیا چاہتا ہے بندہ، اردو زبان میں تعبیر جبکہ کر رہا ہے۔ اچھا، یہی معاملہ ہوتا ہے امتحانات کے اندر، جب سوالات دیے جاتے ہیں تو سوالات یہ ادارے کے ضوابط میں سے ہے کہ عالمیت و فضیلت کے مرحلے میں پرچے عربی زبان میں بنائے جائیں۔ عربی شناسی کا معاملہ یہ ہے کہ پرچوں کو باقاعدہ مکمل ترجمہ کرنا پڑتا ہے، مکمل ترجمہ کر کے طلبہ کو سمجھانا پڑتا ہے۔ وہاں بھی یہ صورتحال بہت عجیب و غریب ہے کہ ادارہ چاہتا ہے، لیکن اب یہ خلل کہاں پر ہے؟ خلل اصل میں یہاں پر ہے کہ عربی زبان کو بطور تکلم کے ہمارے ہاں استعمال کرنے پر زور نہیں ہے، اس کو پریکٹیکل میں لانے کا ایک مزاج جو بنانا چاہیے وہ چیز نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف کی کتاب پڑھ کر کے عربی زبان میں، یا نحو کی کتاب پڑھ کر کے عربی زبان میں، یا تفسیر اور فقہ کی کتاب عربی زبان میں پڑھنے کے بعد عربی زبان بولنا سیکھ جائیں گے۔ نہیں سیکھ سکتے، اس سے آپ نہیں سیکھ سکتے۔ اس میں وجہ میں نے بتائی آپ سے کہ وہ جب آپ کتابیں پڑھتے ہیں تو وہ آپ اس فن کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس زبان کو حاصل کرنا نہیں چاہتے۔ اس زبان کو حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اس زبان کو پریکٹیکل میں لائیں۔ تو یہ تو ایک عام سی بات ہو گئی۔ اب اس کے بعد آتے ہیں کچھ اس کے جو طریقے بتائے گئے ہیں، اور زمانہ قدیم سے جو ائمہ متقدمین ہیں، جو علماء ہیں، انہوں نے اس بات پر توجہ دی ہے۔ اگر آپ خود جیسے میں نے ابھی بتایا کہ اردو ہماری مادری زبان ہوتے ہوئے اردو زبان میں صحیح انداز میں تعبیر کرنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، تو یہی معاملہ عرب کے لوگ کے یہاں بھی پایا جاتا ہے۔ عربی زبان ان کی مادری زبان ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ عربی زبان کو مکمل طور پر اس پر عبور رکھتے ہیں، اور تعبیری جو ملکہ ہے وہ ان کے پاس وافر مقدار میں موجود ہے، اس میں کوئی تلازم نہیں ہے۔ بلکہ آپ اس کا عکس پائیں گے، اگر عامی زبان کی بات کہی جائے تو اس میں وہ تعبیر بیان کر سکتے ہیں، لیکن فصیح زبان میں اگر عرب کے لوگوں کو بھی کہہ دیا جائے تعبیر کرنے کو تو وہ کافی الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہ چیز مشاہدہ میں آتی ہے۔ اس لیے زمانہ قدیم ہی سے جو عربی زبان کے بڑے بڑے علماء تھے انہوں نے اس چیز پر توجہ کی، ایسی کتابیں لکھی گئیں جو ثقافہ عامہ کو بڑھانے والی ہوں، جو انسان کو بولنا سکھانے والی ہوں۔ اور زمانہ جاہلیت ہی سے اس کا اگر آپ آغاز کریں کہ کس طریقے سے جاہلی دور میں شعر و ادب سے دلچسپی رکھنے والوں کو کس طریقے سے کہا جاتا تھا کہ زبان اپنی مضبوط کریں اور کس طریقے سے تعبیرات کا ذخیرہ کریں۔ اگر آپ دیکھیں خلف الاحمر کا واقعہ ملتا ہے کہ کہا گیا کہ صاحب کیسے زبان کو سیکھیں، تو کہا کہ صاحب عربی شعراء کے کلام کو یاد کر لو، عربی شعراء کے کلام کو، اس لیے کہ کسی بھی زبان کو سیکھنے کا سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ اس کے شعر اور نثر کے حصے پر توجہ دی جائے۔ کہا کہ شاعری کو حفظ کر لو، اور حفظ کرنے کے بعد اسے بھول جاؤ، اسے بھول جاؤ۔ حفظ کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ تعبیریں اور وہ الفاظ آپ کی گفتگو میں آنا شروع ہو جائیں گی غیر شعوری طور پر۔ جب وہ ذخیرہ آپ کے پاس ہو گیا تو پھر اس کے بعد
جب آپ برتنے کی بات آئے گی تو برتنے میں وہ الفاظ اپنے آپ کی زبان پر آتے چلے جائیں گے۔ تو یہ زمانے قدیم سے اس کا جو ہے اہتمام اسی لیے کیا جاتا تھا کہ شعر و ادب میں سے چنیدہ حصوں کا انتخاب کیا جاتا تھا جو اخلاقیات سے بھی متعلق ہوتے تھے اور ساتھ میں اچھی تعبیروں کا بھی ایک ذخیرہ اپنے سیکھنے والوں تک پہنچایا کرتے تھے۔ جتنے بھی انتخابات ہیں، چاہے دیوان حماسہ وغیرہ ہو ابو تمام کا یا بحتری کا، یا اس کے علاوہ اور یا اس سے پہلے اگر آپ ابن خلدون کو دیکھیں جو انہوں نے کہا اپنے مقدمہ کے اندر کہ عربی ادب کو سیکھنے کے لیے 4 ارکان ہیں۔ 4 ارکان کا انہوں نے ذکر کیا کہ یہ 4 ارکان ہیں۔ اگر کوئی بھی بندہ چاہتا ہے کہ عربی زبان میں درک حاصل کرے تو اسے چاہیے کہ ان 4 ارکان پر توجہ کرے۔ اور ابن خلدون کا بھی یہ اپنا قول نہیں ہے۔ ابن خلدون نے کہا کہ ہم نے اپنے زمانے میں علماء کو سنا یہ کہتے ہوئے کہ عربی کے یہ 4 ارکان ہیں۔ تو عربی کے یہ 4 ارکان کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے انہوں نے ذکر کیا ہے جاہز سے شروعات کی، البیان والتبیین جاہز کی، بہت معرکۃ الآراء کتاب ہے۔ اور اس کتاب کے اندر انہوں نے کیا ہے کہ جاہلی دور سے شروعات کر کے اپنے زمانے تک کے جتنے بھی بڑے بڑے خطبہ گزرے ہیں اور بڑے بڑے ادبا گزرے ہیں ان کے کلام کو جمع کر دیا ہے۔ اور پھر جاہز خود ایک چوٹی کا عربی زبان کا ادیب تھا، اور اس کے اسلوب کی اگر تعریف کی جائے تو اس کی تعریف میں صرف اتنا کہنا کافی ہوگا کہ عباسی دور کا یہ ادیب ہے، عباسی دور کا، یعنی آج سے کتنے 100 سال پہلے، اور آج بھی اگر آپ ان کی کتابوں کو پڑھیں تو آپ کو الجھن نہیں محسوس ہوگی۔ اتنا سہل سلیس اسلوب ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ بندہ کس طریقے سے اس طرح کی زبان استعمال کرتا ہے۔ تو جاہز کی البیان والتبیین، جاہز کی ایک کتاب اور ہے الحیوان، اور اس کے اندر بھی بہت سارے لسانی نظریات وغیرہ اس نے بیان کیے ہیں اور اپنے موضوع پر بہت دلچسپ کتاب ہے۔ بلکہ الحیوان کے تعلق سے میں بتاؤں کہ ابن خلدون تو تعریف کر رہے ہیں، اپنے زمانے میں کر رہے ہیں کہ علماء نے البیان والتبیین کی تعریف کی ہے، لیکن البیان والتبیین کو پڑھتے ہوئے انسان تھک جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں خالص علمی موضوعات پر گفتگو ہے۔ لیکن اسی جاہز کی دوسری کتاب الحیوان، اس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک نیا موضوع بھی ہے، وہ جانوروں کے متعلق ہے، جانوروں کی طبیعتوں سے متعلق، ان کی فطرتوں سے متعلق، ان کی خصوصیات، ان کے اوصاف۔ تو اگر آپ عربی زبان میں اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک طرف آپ زبان سیکھ رہے ہیں، دوسری طرف آپ کا ایک کہہ لیجئے کہ ایک معرفت کا ذخیرہ آپ کو حاصل ہو رہا ہے۔ یعنی حیوانوں سے متعلق چیزیں، سانپ سے متعلق، بچھو سے متعلق، شیر سے متعلق، چیتے سے متعلق، وہ سب چیزیں آپ نے اردو میں نہیں پڑھی ہوں گی۔ وہ کتاب جو ہے بہت معرکۃ الآراء کتاب مانی جاتی ہے اپنے فن پر، اور بہت نادر کتابوں میں سے شمار کی جاتی ہے، اور اولیات میں سے شمار کی جاتی ہے یہ عربی زبان و ادب کی۔ تو البیان والتبیین جاہز کی یہ پہلا رکن بتایا ابن خلدون نے۔ دوسرا رکن جاہز کے شاگرد ابن قتیبہ رحمہ اللہ، جن کے بارے میں امام ابن تیمیہ نے کہا کہ معتزلہ کے لیے جاہز کا جو درجہ ہے اہل سنت والجماعت کے ہاں ابن قتیبہ کا وہ درجہ ہے۔ جاہز معتزلہ کا امام، اور ابن قتیبہ وہ اہل حدیثوں کے امام، اہل سنت کے امام، یہ جاہز کے شاگرد تھے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ادب الکاتب۔ ادب الکاتب، یہ وقت زیادہ ہو گیا تو جی، تو دوسری کتاب ادب الکاتب ہے ابن قتیبہ کی، جو جاہز کے شاگرد ہیں۔ ادب الکاتب یہ پھر اپنے فن کی نہایت منفرد کتاب، یہ بھی ایک کہہ لیجئے کہ ادب الکاتب کے طرز کی کتابیں اس سے پہلے بھی لکھی گئی تھیں، لیکن ادب الکاتب اس میں توجہ انشاء پردازی پر زیادہ ہے، انشاء پردازی پر۔ ایک معنی، اب انشاء پردازی پر بات آتی ہے تو یہاں پر گفتگو ذرا دوسری طرف بھی جا سکتی ہے کہ عربی زبان کے معاجم کی داستان جو ہے اگر آپ کے سامنے رکھی جائے، عربی زبان کی ڈکشنریاں کیسے ترتیب دیا جانا شروع ہوا، اس کا شروع کا مرحلہ کیسے تھا، بعد کا مرحلہ کیسے تھا۔ اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ معجم الموضوعات اور معجم المعانی جس کو کہا جاتا ہے وہ عربی زبان کی ڈکشنری کا آغاز تھا، یعنی عربی زبان کی ڈکشنریاں جو شروع میں ترتیب دیا جانا شروع کیا گیا، جو شروعات اس کی ہوئی وہ یہ تھی کہ صاحب ایک معنی کو بیان کرنے کے لیے مختلف الفاظ کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ ایک تعبیر کو، انشاء پردازی سے براہ راست اس کا تعلق ہے، ایک تعبیر کے لیے، ایک معنی کو بیان کرنے کے لیے کتنے طریقوں سے آپ اس کو
اس کو بیان کر سکتے ہیں. اور یہاں سے ایک معنی کے لیے مختلف الفاظ جو عربی زبان میں آئے ہیں ان کو جمع کیا جانا شروع ہوا. جتنی بھی شروعات کی کتابیں ہیں، مصنف الغریب المصنف کے نام سے، یا اس سے پہلے اسماعی وغیرہ کا زمانہ اگر آپ دیکھ لیں، گھر سے متعلق کتنے الفاظ عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں، اونٹ سے متعلق کتنے الفاظ استعمال ہوئے، شعر کے متعلق کتنے، ابن خالوی نے شعر کے متعلق مستقل ایک جمع کیا تھا جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں. تو اس طریقے سے الگ الگ الفاظ، یعنی ایک ایک چیز کے لیے کتنے الفاظ استعمال ہوتے ہیں اور ان الفاظ کا موقع اور محل کیا ہے. ظاہر سی بات ہے آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ زمانے قدیم سے ترادف کے فکرے کو بہت سارے لوگ مانتے ہیں اور بہت سارے لوگ نہیں مانتے ہیں. لیکن اگر ہم مان بھی لیں کہ ترادف ہوتا ہے زبان کے اندر، تب بھی ترادف مکمل طور پر نہیں ہوتا. کسی بھی دو کلمے کے اندر عربی زبان میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ من کل الوجوہ وہ ایک ہو. کہیں نہ کہیں فرق اس کے اندر آپ محسوس کریں گے. اور یہ قرآن کریم کے اندر اس چیز کو آپ بہت اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے میں دیکھیے، جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا عصا کا واقعہ ہے، اس کو قرآن نے ایک بار حیہ سے تعبیر کیا، ایک بار ثعبان سے تعبیر کیا، ایک بار جان سے تعبیر کیا. قصہ ایک ہی ہے، معجزہ ایک ہی ہے. الفاظ تو کیا کہا جائے کہ یہ تینوں الفاظ مترادف ہیں. حیہ کا جو معنی ہے وہی ثعبان کا، وہی معنی حیہ کا. کیا ایسا ہے؟ بالکل ایسا نہیں ہے. سیاقات کا اگر آپ اعتبار کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سارے الفاظ کسی خاص سیاق میں استعمال کیے گئے ہیں. اسی طریقے سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے میں ایک جگہ ذکر کیا گیا کہ انہوں نے اپنا ڈنڈا مارا پتھر کے اوپر تو چشمے پھوٹ پڑے. ایک جگہ قرآن نے تعبیر استعمال کی ہے فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. دوسری جگہ قرآن اسی واقعے کو بیان کرتا ہے، کہتا ہے فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. اب آپ تعجب کریں گے کہ بھئی واقعہ ایک ہے، پھر یہ الگ الگ تعبیر. تو ترادف کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک دوسرا موضوع ہو جائے گا. تو ادب الکاتب کی بات میں کر رہا تھا کہ ادب الکاتب اگر آپ دیکھیں تو وہ اس طریقے کی چیزوں کو ایک طالب علم کو بتاتی ہیں، عربی سیکھنے والے کو بتاتی ہیں کہ کس طریقے سے آپ انشاء پردازی میں مہارت حاصل کریں، کس طریقے سے کون سی چیز کب بولی جائے، کون سا لفظ کب استعمال میں لایا جائے. ادب الکاتب کی یہ خصوصیت ہے. یہ دو کتابیں ہو گئیں. تیسری کتاب ہے الکامل مبرد کی، الکامل فی اللغۃ والادب مبرد کی. یہ مبرد وہی ہیں جو نحو کے بھی امام ہیں، اہل بصرہ کے بہت مشہور معروف امام ہیں، اور ساری ان کی کتابیں ہیں. قراءت میں بھی کتابیں ہیں، اور پرانے زمانے کے علماء کی طرح سے ہر فن مولا جو شخصیتیں ہوتی تھیں انہی میں سے ایک یہ بھی ہیں. تو الکامل ان کی یہ تیسرے نمبر پہ ابن خلدون نے ذکر کیا. اور چوتھے نمبر پہ الامالی ابو علی القالی. ابو علی القالی بہت معروف لغت کے جو ہے وہ امام گزرے ہیں، جو تھے مشرق کے لیکن اندلس چلے گئے تھے اور وہاں جا کر کے انہوں نے اپنا مسند درس بچھایا. تو یہ چار کتابیں ابن خلدون کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں علماء کہتے تھے کہ عربی کے یہ چار ارکان ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عربی زبان و ادب اگر انسان چاہتا ہے کہ اس پر دسترس حاصل کرے، خاص طور پر تعبیر پر، تو اسے ان چار کتابوں پر بطور خاص توجہ دینی چاہیے. نمبر 1 البیان والتبیین، نمبر 2 ادب الکاتب ابن قتیبہ کی، نمبر 3 الکامل مبرد کی، اور نمبر 4 الامالی لابی علی القالی. یہ چار کتابیں اساسی ہیں جو زبان و ادب کو سیکھنے کے لیے، عربی زبان و ادب کو سیکھنے کے لیے ایک طالب علم کو پڑھنا ضروری ہے. ان کتابوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو ان کتابوں کے اندر آپ کو نہ صرف یہ کہ تعبیرات کا ذخیرہ ملے گا، آپ کو قرآن کی آیات ملیں گی، احادیث شریفہ ملیں گی، اشعار ملیں گے، اور یعنی بیک وقت آپ کا ثقافہ عامہ وسیع ہوگا. اسپیکنگ پاور کے ساتھ ساتھ یعنی ایک تو قوت گویائی، تعبیر کی قوت آپ کو حاصل ہوگی، دوسری یہ کہ مختلف جو اسلامی علوم و فنون ہیں ان کے اندر آپ کو درک حاصل ہوگا. تو یہ زمانے قدیم سے اس چیز کو کہا جا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف عرب کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ یہ پوری دنیا کے لیے ہے. جو بھی پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی عربی زبان کی تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہے وہاں عربی زبان کے اندر درک حاصل کرنے. اچھا، اسی لیے میں آپ کو یہاں پر شاید لطیفہ سے خالی نہیں ہوگی یہ بات کہ مستشرقین نے جب عربی زبان و ادب کی خدمت شروع کی تو ان کی زیادہ تر توجہ شروعات میں لغت کی کتابوں پر ہی ہوئی. لغت کی کتابوں پر انہوں نے بہت زیادہ توجہ کی، اور
بہت ساری کتابیں ہیں جن کو پہلی بار مستشرقین نے شائع کیا. تو یعنی کہیں نہ کہیں ان کو بھی اس بات کا ادراک تھا کہ ابن سکیت وغیرہ کی کتابوں کو دیکھ لیں یا اور جو کتابیں ہیں زبان و ادب کی, اس پر مستشرقین نے خاص توجہ کی. اور مستشرقین کی یہ توجہ کیوں تھی؟ چونکہ وہ چاہتے تھے کہ پہلے عربی زبان و ادب میں درک حاصل کریں, اور عربی زبان و ادب میں درک حاصل کرنے کے بعد پھر انہوں نے حدیث پر بھی کام کیا, تفسیر پر بھی کام کیا. جورجی زیدان وغیرہ کو دیکھ لیں آپ, یا بروکلمان کی تاریخ و آداب العرب کو دیکھ لیں, کس طریقے سے وہ ایک متنوع ثقافی کتاب انہوں نے ترتیب دی. تو زبان کے اندر تعبیر کے لیے یہ 4 ارکان جو ابن خلدون نے ذکر کیے ہیں, ان کو اپنی نگاہوں کے سامنے ہمیں رکھنا چاہیے. یہ بات ہو گئی ایک عام بات. اب ترتیب کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ کچھ چیزوں کو آپ کے سامنے ذکر کروں. سب سے پہلے ہماری توجہ ہونی چاہیے قرآن کریم کے اوپر. قرآن کریم یہی وہ زبان ہے جس کی وجہ سے عربی زبان کو جو مقام و مرتبہ اللہ رب العالمین نے دیا وہ دیا. عربی زبان کا یہ وہ شہپارہ ہے جس کا کوئی مد مقابل نہیں, اور یہ اکلوتا ایسا کلام ہے جو اللہ رب العالمین کا کلام ہے, یعنی مخلوقات کا کلام نہیں ہے. مخلوقات کے کلام کے اندر آپ دیکھیں گے کہ کبھی طبیعت روانی میں ہوتی ہے تو انسان بہت اچھی گفتگو کرتا ہے, کبھی روانی نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ اس کا جو معیار ہے اسلوب کا اور زبان کا وہ باقی نہیں رہتا. انسان کی جو بھی انسان کی طرف سے جو چیز بھی کہی جائے گی ان کے اندر یہ چیزیں آپ پائیں گے, تفاوت نظر آئے گا آپ کو. لیکن قرآن کریم چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اس لیے اس کے اندر ہر چیز اپنے غایت درجے کی ہے, اور اس میں کسی طریقے کی یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ اگر یہاں ایسا نہ کہہ کر کے ایسا کہا جاتا تو زیادہ بہتر تھا. یہ بات قرآن کریم کے اندر کہنا ممکن ہی نہیں ہے. لہذا عربی زبان سیکھنے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہمیں کرنی چاہیے وہ یہ کہ قرآن کریم کی تلاوت تدبر کے ساتھ کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. روزانہ چاہے 2 یا 3 یا 4 آیتیں ہی پڑھیں, سمجھ کر کے پڑھیں, سمجھ کر کے. وہ میں مطلق تلاوت کی بات نہیں کر رہا ہوں, مطلق تلاوت بھی مفید ہے, اس سے آپ کی زبان ٹوٹے گی عربی زبان بولنے پر. لیکن یہاں جو میں بات کر رہا ہوں یہ کہ قرآن سمجھ کر کے پڑھیے. آپ قرآن کے الفاظ اور کلمات کی تشریح دیکھیں. آپ قرآن کریم, جیسے میں نے یہی بات ذکر کی کہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ, اور یہ سب سے زیادہ مکرر قرآن کریم کے اندر موسیٰ علیہ السلام ہی کا قصہ آیا ہے, اور جتنی جگہ تکرار آئی ہے اتنی جگہ کچھ نہ کچھ سیاق کے اندر بدلاؤ کیا ہے قرآن نے, اور ہر ایک جگہ دوسری جگہ سے کسی نہ کسی چیز میں اختلاف آپ کو نظر آئے گا. یا اجمال اور تفصیل کا معاملہ ہے یا تعبیر کا فرق ہے, اور ہر جگہ کسی نہ کسی خاص حکمت اور کسی بلاغی وجہ سے ایسا کیا گیا ہے. سورہ طٰہٰ کے اندر آپ پڑھیں تو تفصیل کے ساتھ آپ کو واقعہ ملے گا, سورہ اعراف کے اندر پڑھیں تو وہاں اجمال کے ساتھ ملے گا, سورہ بقرہ کے اندر پڑھیں جو انہی کے واقعات پر مشتمل ہے وہاں بہت زیادہ تفصیل ملے گی. تو اس طریقے سے آپ کسی بھی چیز کو قرآن کریم کے اندر آپ پڑھیں تو تدبر کے ساتھ پڑھیں, اور اس کے ذریعے سے ہمارا جو حصیلہ ہے یا ہمارا جو ذخیرہ ہے الفاظ کا وہ اس کے اندر اضافہ ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ بہترین الفاظ جو اپنے معانی کے لیے سب سے مناسب الفاظ ہمارے ذہن و دماغ میں ان کا اسٹاک جمع ہوتا چلا جائے گا. اسی طریقے سے احادیث شریفہ کا مطالعہ ہونا چاہیے, احادیث شریفہ کو پڑھا جانا چاہیے, اور اس میں بھی خاص طور پر حدیث کی جو چھوٹے چھوٹے مجموعے ہیں. اگر نام کی بات کہی جائے تو امام نووی کے مجموعے کو ذکر کیا جا سکتا ہے, ریاض الصالحین, جو ہر جگہ متوفر ہے, ہر جگہ دستیاب ہے. ریاض الصالحین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی احادیث کا ایک اچھا مجموعہ ہے, اور اس میں آپ کو ادب بھی سیکھنے کو ملے گا اور ساتھ میں اخلاقی تعلیمات اور آداب کا بھی وہ خزینہ ہے. تو مثال کے طور پر آپ اسی ریاض الصالحین کو پڑھنا شروع کر دیں. اسی طریقے سے عربی زبان و ادب کے جو اشعار ہیں اور جو نثری شہپارے ہیں بڑے بڑے ادبا کے, بڑے بڑے شعراء کے, ان کو اپنی گفتگو میں لانے کی کوشش کریں. پڑھنے کے بعد, ہضم کرنے کے بعد, پہلا مرحلہ ہے پڑھنا, اس طریقے سے پڑھنا کہ مکمل طور پر وہ آپ کے اندر رچ بس جائے. اس طریقے سے دھیرے دھیرے, مقدار بہت زیادہ نہ رکھی جائے کہ انسان پہلے مرحلے میں پریشان ہو جائے, لیکن یہ کہ اس کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے.
اور جس قدر انسان کا مخزون بڑھے گا، انسان کے اندر جو مفردات کا ذخیرہ ہے وہ جس قدر بڑھے گا اتنا زیادہ آپ کو اس کے اندر آسانی پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ تو قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے، احادیث شریفہ کو پڑھنے کا اہتمام کیا جانا چاہیے۔ اچھا ایک چیز اگر آپ لفظ کی بات میں کر رہا تھا، اگر آپ توجہ کریں قرآن کریم کے بارے میں، قرآن پڑھنے کا لفظ، قرآن بہت جو ایک عام لفظ قرآن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے وہ تلاوت کا لفظ ہے۔ تلاوت، قرآن پڑھنا بھی درست ہے لیکن قرآن کے لیے ایک لفظ خاص استعمال کیا جاتا ہے، تلاوت۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ تلاوت کیوں کہا جاتا ہے قرآن کریم کے پڑھنے کو، جبکہ کسی اور چیز کے پڑھنے کو تلاوت نہیں کہتے، قراءت کہتے ہیں؟ اب یہی چیز اگر آپ زبان سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہر چیز پر یہ کیوں ہے، اور ایسا نہ ہوتا تو کیا ہوتا، یہ کیوں رکھا گیا یہاں پر، اس کی کیا وجہ ہے؟ تلاوت کے لفظ پر اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا، جو محققین علماء نے بیان کیا، تلاوت تلا یتلو، طلوًا سے ہے، ایک کے بعد دوسری چیز کو لگانا، ایک کے بعد دوسری چیز کو لگانا۔ چونکہ قرآن کریم جو پڑھا جاتا ہے وہ ایک آیت کے بعد دوسری آیت لگائی جاتی ہے، دوسری کے بعد تیسری آیت لگائی جاتی ہے، اس طریقے سے قرآن کریم کو پڑھا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا جس طریقے سے مختلف کتابوں کو آپ دیکھتے ہیں، کہیں یہاں سے ایک ورق پڑھ لیا، کہیں 2-4 صفحات چھوڑ کر کے ایک چیز پڑھ لی، پھر اس کے بعد 50 ورق چھوڑ کر کے ایک چیز پڑھ لی۔ قرآن کریم عام طور سے جو پڑھا جاتا ہے وہ ایک طرف سے پڑھا جاتا ہے، یکے بعد دیگرے آیات اس کے اندر آتی ہیں، ایک مضمون اس کا، لیکن یہی نہیں ہے تلاوت کا، یہی مفہوم نہیں ہے۔ دوسرا مفہوم یہ بیان کیا گیا کہ تلاوت اس لیے کہتے ہیں قرآن کریم کے ساتھ، جو خصوصیت کے ساتھ، کہ قرآن کریم 3 یا 4 مرحلوں کے اندر آپ اس کو پڑھتے ہیں۔ پہلے زبان سے ادائیگی کرتے ہیں، اور زبان سے ادائیگی کے بعد آپ اس کا علم حاصل کرتے ہیں، یعنی قرات کے بعد اس کے پیچھے لگا ہوا ہے علم، اور اس علم کے پیچھے لگا ہوا ہے عمل۔ یہ ہے قرآن کریم کی تلاوت کا مضمون۔ تو یہ چیز کہ قرآن کریم کی تلاوت، آپ کہتے ہیں قرآن کی تلاوت ہم نے کی، قرآن کی تلاوت آپ کب اپنے آپ کو کہہ سکیں گے؟ جب آپ نے قرآن کو الفاظ کے ذریعے سے پڑھا، ان کے معانی کے ذریعے سے سمجھا اور اس کا درک حاصل کیا، اور پھر اس کو عملی پیکر میں آپ نے ڈھالا۔ اگر آپ اتنا سب کچھ کر لے جا رہے ہیں تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ الذین یتلونہ حق تلاوت، یہ قرآن کریم کہتا ہے۔ آپ غور کریں تو یہ سارے الفاظ یا تو ہم سن کر کے یوں گزر جائیں، یا اگر ہم غور کریں تو اس کے اندر یعنی معانی کا ایک سمندر پنہا ہے۔ عربی زبان اس معاملے میں بہت مستغنی زبان ہے، دنیا کی شاید منفرد زبان ہو کہ ان کی ہر کلمے کے پیچھے ایک داستان چھپی ہوئی ہوتی ہے، اگر اس میں انسان غور کرنے والا غور کرے تو قرآن کریم کو اس انداز میں، تلاوت کے انداز میں پڑھیے آپ، اور تلاوت کے مضمون کو سمجھ کر کے، اور اسی طریقے سے احادیث کو، اشعار کو، اور اس طریقے سے باقی چیزوں کا جس کا ذکر کیا گیا، نثری شاہکاروں کو، یہ زبان سیکھنے کے لیے بہت بنیادی چیز ہے۔ اس کے علاوہ جو اس زمانے کی ایجاد کے طور پر اس چیز کو دیکھا جاتا ہے، جیسے قنوات ہیں، یہ ٹیلی ویژن چینلز ہیں یا ریڈیو چینلز ہیں، آپ جو نشر ہوتے ہیں اخبار، ان کو آپ سننے کی کوشش کریں، اخباروں کو پڑھیں، اور ریڈیو ٹی وی چینل کے ذریعے سے اس کو اگر آپ پڑھیں گے تو پڑھ کر کے جتنی معلومات حاصل ہوتی ہے یا جتنا آپ کا ذہن کیچ کرتا ہے، اس سے زیادہ سننے سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور سننے، اور خاص طور سے اگر ویڈیو سامنے ہے، مثال کے طور پر کوئی آپ وثائقیہ دیکھ رہے ہوں یا ڈسکوری چینل وغیرہ جیسے ہوتے ہیں، اس طریقے کی چیزوں کو دیکھیں تو آپ کو رغبت بھی ہوگی کہ آگے کیا چیز آ رہی ہے، اس لیے کہ وہ اس میں ایک اکتشاف ہوتا ہے، ایک سائنسی چیزیں ہوتی ہیں کہ صاحب یہ چیزیں دکھائی دے رہی ہیں، تو آپ کو جو معلومات حاصل ہوگی وہ بھی ہوگی، اور ساتھ میں آپ زبان کا ذخیرہ غیر شعوری طور پر آپ جمع کرنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کے اندر اسپیکنگ پاور کو بڑھاتی ہیں۔ اور ان سب سے بڑھ کر کے ایک چیز میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ عربی زبان و ادب میں آپ دسترس حاصل کریں تو کسی بھی اجنبی زبان کے لیے یہ بات کہی جا سکتی ہے، یہ عربی کی خصوصیت نہیں ہے۔ عام طور سے ہمارے ہاں بر صغیر کے طلباء کے اندر کیا چیز ہوتی ہے، خود ہم لوگ چونکہ اس مرحلے سے گزر چکے ہیں اور اندازہ ہے، اور ابھی یہ باتیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں کوئی امام علامہ دہر ہوں، حاشا وکلا، میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، بلکہ بہت ممکن ہے یہاں پر آپ لوگوں میں سے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہم سے بہت زیادہ لائق و فائق ہوں، لیکن آپ کو اسٹیج نہیں دیا، مجھے اسٹیج مل گیا ہے، فرق اتنا ہی ہے۔ تو یہ کہہ رہا تھا کہ
عربی زبان بولنے کے تعلق سے جو ایک اہم چیز اور جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ یہ کہ ہم لوگ اعلیٰ مراحل تک تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، لیکن جو اپنی مادری زبان ہے اولیت ہم اسی کو دیتے ہیں۔ اگر ہمیں کوئی چیز لکھنی ہے، کسی موضوع پر خامہ فرسائی کرنی ہے، تو ہم پہلے اس کو اپنی زبان میں سوچتے ہیں اور پھر اس کے بعد ٹرانسلیشن کے طور پر ہم عربی زبان میں اس کی تعبیر متبادل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ ایک غیر فطری عمل ہے کہ اس طریقے سے آپ کسی زبان کو سیکھیں۔ اس طرح تو پوری کی پوری زندگی آپ ٹرانسلیٹر ہی کے طور پر رہ جائیں گے۔ ہونا یہ چاہیے کہ جس زبان میں آپ کو تعبیر کرنی ہے آپ اسی زبان میں اپنے آپ کو سوچنے کا عادی بنانے کی کوشش کریں، اسی زبان میں سوچیں اور براہ راست پہلی تعبیر آپ عربی زبان میں کریں۔ اس طریقے سے شروع میں مشقت ہوگی، پریشانی ہوگی، اس کا یہ عمل مزاولہ چاہتا ہے، یہ مشق چاہتا ہے، ایکسرسائز چاہتا ہے، لیکن اگر آپ ایسا کریں، شروع کے پریشانی کے مراحل کو آپ ضبط کر کے اس کو تجاوز کرنے کی کوشش کریں، اس کو عبور کرنے کی کوشش کریں، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی قسم یہ طریقہ بہت زیادہ آپ کی زندگی میں کارگر ہوگا۔ اچھا، جب آپ ایسا کریں گے تو اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہوگی کہ جو آپ زبان استعمال کریں گے وہ اصلی عربی زبان استعمال کریں گے، باکورہ والی زبان آپ استعمال نہیں کریں گے۔ معاف کیجیے گا، میں باکورہ کی مذمت نہیں بیان کر رہا، لیکن پتہ نہیں کیوں، ہو سکتا ہے یہاں بڑے بڑے افراد موجود ہیں، مجھے شاید یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، تو وہ باکورہ کی عربی آپ استعمال نہیں کریں گے، ورنہ آپ رٹا لگا کر کے آپ نے باکورہ یاد کیا ہے اور آپ جا کر کے لبن مانگیے، آپ کو کسی بھی بقالے کے اندر، کسی بھی دکان کے اندر آپ کو عرب میں آپ کو وہ لبن نہیں ملے گا جو آپ نے باکورہ میں پڑھا ہے۔ تو یہ ایک عجیب و غریب معاملہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی پریشانی ہے جو یہاں بر صغیر کے مدرسوں میں اس چیز کو میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی چیز کو، اور یہ وجہ کیا ہے، یہاں جو کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں وہ کتابیں خالص ہندوستانی افراد نے اپنے ذہن و دماغ سے، اپنے ماحول کے اعتبار سے انہوں نے اس کو ترتیب دیا ہے اور وہی ٹرانسلیشن کا مزاج ہمیشہ ان کو رہا ہے، جبکہ ہونا ہی چاہیے کہ عربی زبان سیکھنے کے لیے آپ عربی سوچ پہلے پیدا کریں۔ جب آپ عربی سوچ پیدا کریں گے تو پھر آپ الفاظ وہ استعمال کریں گے جو عرب یا عربی زبان میں مستعمل ہیں، جو عام طور سے، اور زبان ہمیشہ تغیر پذیر ہوتی ہے، یہ آپ جانتے ہیں، بلکہ عربی زبان کی خصوصیت ہے، قرآن کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کو محفوظ رکھا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ہم وہ زبان سمجھتے ہیں جس میں قرآن براہ راست اترا ہے 1400 سال پہلے، جبکہ دنیا کے کسی بھی علی الاطلاق پوری روئے زمین پر کوئی زبان ایسی نہیں ہے کہ جو 100-200 سال بھی محفوظ رہ گئی ہو۔ آپ انگریزی زبان کو دیکھ لیں، انگریزی زبان کے اطوار کو دیکھ لیں، کس طریقے سے یہ زبان بدلی ہے۔ ابھی یورپ کے جو ایک ملک کا آدمی، امریکہ کا شخص اگر برطانیہ کے سامنے بولے تو وہ انگریزی زبان سمجھے گا ہی نہیں۔ ابھی برنارڈ شاہ وغیرہ یا شیکسپیئر وغیرہ کے ڈرامے کی زبان کو اگر استعمال کیا جائے تو شیکسپیئر کے ڈرامے کو آج کا انگریزی بولنے والا انگریزی داں طبقہ سرے سے نکار دے گا، وہ سمجھے گا ہی نہیں کہ یہ کون سی زبان ہے، جناتی زبان۔ تو عربی زبان کی جو خصوصیت ہے وہ قرآن کی وجہ سے ہے کہ 1400 سال کا زمانہ گزرنے کے بعد بھی یہ من وعن محفوظ ہے، لیکن من وعن محفوظ ہونے کے باوجود یہ ایک اجتماعی ظاہرہ ہے، زبان ایک اجتماعی ظاہرہ ہے۔ جیسے جیسے سوسائٹی ترقی کرتی ہے، معاشرت ترقی کرتی ہے، ویسے ویسے نئے الفاظ زبان کے اندر آتے چلے جاتے ہیں۔ اب ایجادات، خاص طور سے صنعتی انقلاب کے بعد جو ایجادات ہوئیں، ٹرین ہے، ہوائی جہاز ہے، راکٹ ہے، بم ہے، ایٹم بم ہے، یہ ہے وہ ہے، اور مشینوں کے الفاظ ہیں، ٹیلی فون ہے اور ٹیلی ویژن ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ دیکھیں نا، یہ الفاظ اگر آپ اس کو قرآن و حدیث میں ڈھونڈیں گے تو کہاں پائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے یہ اس زمانے میں موجود نہیں تھے۔ تو اگر آپ اس زبان کی ترقی کے جو مراحل ہیں، جیسے جیسے اس پر اطوار آتے گئے، اگر ان اطوار سے آپ آگاہی نہیں حاصل کریں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ عربی زبان، آپ جو معاصر عربی زبان ہے یا جس کو عربی جاننے والا طبقہ سمجھتا ہے، آپ اس زبان میں اس سے بات نہیں کر سکیں گے۔ تو اسی لیے میں نے بار بار آپ سے یہ ذکر کیا کہ جہاں قرآن و حدیث اور قدیم اشعار اور قدیم ادبی شاہکاروں کو، خطب وغیرہ کو پڑھنا ہے، وہیں ساتھ میں اس وقت کی جو زبان استعمال ہو رہی ہے، اس زمانے کے جو بڑے بڑے ادبا ہیں، مصطفیٰ لطفی منفلوطی کا معاملہ لے لیں آپ، یا عباس محمود العقاد کا معاملہ لے لیں، ہر اتجاہ کے لوگوں کو پڑھیں، طٰہٰ حسین کو پڑھیں۔ طٰہٰ حسین
کا اسلوب آپ کو جاہز کے اسلوب سے بہت ملتا ہوا دکھائی دے گا، لیکن یہاں جب ان کو پڑھنے کی بات کہی جاتی ہے تو صرف زبان کے اعتبار سے، معاف کیجیے گا فکر کے اعتبار سے نہیں، اس لیے کہ فکر کے اعتبار سے وہ لوگ خود ہائی جیکڈ ہیں۔ طه حسین جیسے لوگ، مرجلیوس وغیرہ کا مستشرقین کے جو نظریات تھے ان کے یہ اسیر ہیں، وہ خود خاص طور سے جب سے اس کی فرانسیسی لڑکی سے شادی کر دی گئی، اس کے بعد سے مکمل طور پر اس کی فکر جو ہے وہ مغرب کی اسیر ہو گئی، تو اس کے افکار سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن زبان کے حوالے سے اگر بات کریں، بات چونکہ یہاں زبان کی چل رہی ہے، تو طه حسین یہ ایک بڑا عمدہ کتنا جی 5 منٹ، تو ابھی جو مصطفیٰ صادق رافعی کا نام میں نے آپ لیا، اچھا یہاں علماء کرام بھی تشریف فرما ہیں، لیکن گستاخی معاف ہو، میں اگر ایک بات اور کہنا چاہوں زبان سیکھنے کے حوالے سے، چونکہ جب مجھے بدنام کر ہی دیا ناظم صاحب نے کہ کلیت اللغہ کا بیک گراؤنڈ ہے، تو میں ذرا سا اجازت چاہوں گا اپنے بزرگان سے کہ زبان سیکھنے کے لیے دیکھیے ادب کا سیکھنا بہت ضروری ہے، زبان سیکھنے کے لیے ادب سیکھنا بہت ضروری ہے، اور ادب کے اندر ادب سیکھنے کے لیے ذرا سا بے ادبی ہو جایا کرتی ہے، تو یہ جو ادبی زبان ہے عام طور سے ادبی اصناف دیکھیں نا آپ، زمانے قدیم سے ہمارے بڑے بڑے شیخ عطا اللہ حنیف بھوجانی صاحب نے معلقات کی شرح لکھی ہے، یقین کریں گے آپ، عطا اللہ حنیف بھوجانی جو بڑے ہماری جماعت کے بڑے معروف محدث گزرے ہیں، تو اور اگر آپ اس دور کے جو بڑے بڑے عربی زبان کے ادیب ہیں، محمود شاکر رحمہ اللہ کے، احمد شاکر کے بھائی محمود شاکر، اور ان کے بعد ان کے مدرسے سے جڑے ہوئے جو افراد ہیں، جو قدیم و جدید کی لڑائی چلی اور اس میں جو محافظین کی ایک جماعت ہے، ان لوگوں کو دیکھیں تو وہ اس بات کو واضح طور پہ ذکر کرتے ہیں کہ شعر جاہلی وغیرہ گرچہ اخلاقی اعتبار سے امرؤ القیس کے ہاں آپ کو ملے گا کہ فحاشی کا پورا جو ہے طومار اس کے اندر جو ہے آپ کو نظر آئے گا، لیکن پھر بھی ادب جاہلی کو پڑھایا جاتا ہے، شعر جاہلی کو پڑھایا جاتا ہے۔ کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ ایک تو یہ، بلکہ ہمارے ایک الاستاذ دکتر محمد ابو موسیٰ، اللہ رب العالمین ان کی حفاظت فرمائے، اس دور میں ادب و بلاغت کے سب سے بڑے علی الاطلاق اگر ان کو کہا جائے کہ امام ہیں تو وہ بے جانا ہوگا، وہ اس بات کو کہتے ہیں کہ شعر جاہلی بہت ساری جگہوں پر جو بہت زیادہ جن کو ان کے الفاظ میں تقویٰ کا حیض آتا ہے، وہ اس کو کہتے ہیں کہ صاحب شعر جاہلی کو نہیں پڑھنا چاہیے، شعر جاہلی کے اندر بہت ساری غیر اخلاقی چیزیں ہیں اور ایسا ہے اور ویسا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر صحیح پس منظر میں دیکھا جائے تو شعر جاہلی کو پڑھنا عبادت ہے، معاف کیجیے گا میں ان کی تائید نہیں کر رہا، لیکن ایک بات کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ شعر جاہلی جو بھی ہے اس کے اندر کیا چیز ہے، وہ تو ایک وعاء ہے، ایک ظرف ہے، اس کے اندر مظروف کیا ہے اس سے قطع نظر، لیکن آپ یہ کیوں بھولتے ہیں کہ قرآن کریم کا اعجاز وہی ذخیرہ ہے؟ قرآن نے آ کر کے جو اپنے آپ کو معجز کلام کہا ہے وہ اسی ذخیرے کو للکارا ہے۔ اگر آپ اس ذخیرے ہی سے آشنا نہیں ہیں تو پھر قرآن کریم کے اعجاز کو آپ کیسے ثابت کریں گے؟ اور قرآن کریم کے اعجاز کو اگر آپ ثابت نہیں کر سکتے تو پھر آپ نے گویا شرع کے اندر ایک نقص پیدا کر دیا کہ قرآن کے اعجاز کو صحیح طریقے سے لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا۔ یہی کام باقلانی نے کیا ہے، اعجاز القرآن باقلانی کی، اللہ غریق رحمت کرے، آپ اس کو اٹھائیے دیکھیے کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قرآن کریم یہ ایک معجز کلام ہے، اس کو کیسے ثابت کیا جائے؟ انہوں نے کہا کہ عرب کے یہاں سب سے اعلیٰ ترین کلام، سب سے بھی اور اعلیٰ ترین بھی، حالانکہ لغت کے اعتبار سے یہ درست نہیں ہے، لیکن میں یہاں پر اپنی بات کو تاکیدی طور پہ بیان کرنے کے لیے، انہوں نے کہا کہ امرؤ القیس عربی زبان کا علی الاطلاق سب سے بڑا شاعر تھا، امرؤ القیس پر کسی کو مقدم نہیں کیا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی ہے، امرؤ القیس کے معلقے کو باقلانی نے منتخب کیا اعجاز القرآن کے اندر، اور اس کے بعد اس کے معلقے کا تیا پانچا کر دیا، اس کا پوسٹ مارٹم کیا، اس کا بخیاں ادھیڑ کر رکھ دیا، اور اس کے بعد کہا کہ اس کے اندر کتنے نقص ہیں، کتنے عیوب ہیں، وہ میں بیان کرتا ہوں۔ اور وہ یہ صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ قرآن کریم جس نے اس ذخیرے کو چیلنج کیا ہے، اس ذخیرے کی اعلیٰ ترین چیز کے پوسٹ مارٹم کے بعد اگر حقیقت یہ ہے تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن کریم کا اعجاز اپنی جگہ پر بالکل بدستور قائم ہے۔ اعجاز القرآن بہت شاندار کتاب ہے،
اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں کے یہاں لائبریری میں وہ چیز ہوگی، آپ اس کو پڑھیں کہ بہت دلچسپ چیز ہے۔ لوگوں نے ان پر ظالم ہونے کا فتویٰ لگایا، کہا کہ صاحب ایک اللہ کے کلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے ایک مظلوم کو قربانی کا بکرا بنا دیا، ایک مخلوق کو قربانی کا بکرا بنا دیا، یہ کیسے ممکن ہے کہ مخلوق کا کلام خالق کے کلام کے ہم پلہ ہو سکے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر باقلانی ایسا نہیں کرتے تو پھر اس دعوے کی صداقت عملی طور پر کیسے ثابت ہوتی کہ واقعتاً انسان کے بس میں نہیں ہے کہ قرآن کریم کا وہ مقابلہ کر سکے۔ یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو شعر جاہلی کی افہام و تفہیم بہت ضروری ہے، اور یہاں سے جو ہے وہ ادب سے رشتہ منقطع نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ یہ ہے کہ اس میں جو اخلاق عالیہ کی تعلیم پر مشتمل ادبی ذخیرہ ہے، ہمیں اس سے استفادہ کرنا چاہیے، اور اپنی زبان و ادب، اور چونکہ ادب سے زبان تیزی کے ساتھ انسان سیکھتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ادب یہ شعور کی زبان ہے، یہ جذبات کی زبان ہے۔ جذبات، کبھی سردی، کبھی گرمی، کبھی محبت، کبھی نفرت، کبھی عشق، کبھی یہ کبھی وہ، اور یہ جو مختلف جو جذبات کے مدارج ہیں یہ ہر انسان کے سامنے پیش آتے ہیں، تو ہر جذبے کے اعتبار سے اس کی ترجمانی کس طریقے سے کی گئی ہے، اس چیز کو اگر آپ جاننا چاہیں تو آپ کو ادب پڑھے بغیر اس پر عبور کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ تو اپنے جذبات کی عکاسی کے لیے، اپنے معافی ضمیر کی ادائیگی کے لیے ادبی پیرایوں کو پڑھنا اور ان پر عبور حاصل کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو باتیں آپ کے سامنے کہی گئیں یہ ابھی صرف تمہیدات ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں اس کے اندر کہی جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ماہرین لغت ہیں وہ کہتے ہیں کہ صاحب زبان سیکھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی کو بولتے ہوئے سنیں، کوئی لفظ آپ کو بہت پسند آ جائے، ہمیشہ ایک ڈائری آپ کے پاس ہونی چاہیے، آپ وہ لفظ اپنے یہاں پر نوٹ کر لیں۔ کبھی آپ کہیں گزر رہے ہیں، کوئی آپ کے ذہن و دماغ میں کوئی فکرہ آیا، کوئی تجویز آئی، آپ فوراً اس کو اپنی کاپی میں نوٹ کر لیں۔ اس طریقے سے آپ اگر زبان کو سیکھنے کے لیے آپ اس طریقے کی حکمت عملی کو اختیار کریں تو اس سے زبان سیکھنے میں آپ کو مہارت حاصل ہوگی، زبان میں مہارت حاصل ہوگی، اور تیزی کے ساتھ آپ اس زبان پر عبور حاصل کر سکیں گے۔ یہاں پر مجھے خوشی ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ عربی زبان کے اتنے بڑے بڑے ادارے قائم ہیں، اور ماشاءاللہ اتنے ماہر اساتذہ کرام کی رفاقت میں اور ان کی توجہ اور ان کے ارشاد اور ان کی رہنمائی میں یہ بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو خوشی بھی ہوتی ہے، اور ایک طرف اس چیز کا احساس بھی ہوتا ہے کہ ہمارے مدارس کے اندر زبان شناسی کے حوالے سے اگر ذرا سا اساتذہ کرام بھی اپنی توجہ صرف کریں اور اپنے طلباء کے اندر اس حوالے سے بیداری پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور خاص طور سے انجمن وغیرہ کے اندر جو عربی زبان کے لیے اردو کے ساتھ ساتھ عربی زبان میں بھی ہفتہ واری انجمن میں موقع دیا جاتا ہے بولنے کا، اس میں بھی طلباء کی اصلاح کریں اور ان کی رہنمائی کریں کہ وہ کن چیزوں کو حفظ کریں، کن چیزوں کو، کون سی تقریروں کو یاد کریں۔ اردو زبان کے اندر بھی یہ خلل میں نے دیکھا کہ طلباء اردو انجمن میں جو تقریریں کرتے ہیں وہ عام طور پر کسی بھی مجلے سے کسی موضوع کو اٹھا کر کے بول دیتے ہیں، حالانکہ یہ غیر منطقی ہے، غیر منطقی ہے۔ مجلے میں کوئی شخص لکھتا ہے وہ پڑھنے کے لیے لکھتا ہے، اور خطیب جب القاء کر رہا ہوتا ہے کلام کا تو وہ ایک دوسرے حادثے کو مخاطب کرتا ہے، ایک دوسرے آلے کو استعمال کرتا ہے۔ یعنی اگر آپ کمپیوٹر کی زبان میں سمجھیں تو یہ ان پٹ ڈیوائس الگ الگ ہیں۔ جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ اپنی آنکھ کے ان پٹ ڈیوائس کو استعمال کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے وہ چیز آپ کے ذہن و دماغ تک پہنچتی ہے، لیکن جب آپ کسی خطیب کو یا کسی مقرر کو سنتے ہیں تو اس کی باتیں آپ کے دوسرے آلے کے ذریعے سے آپ کے اندر پہنچتی ہیں، کان کے ذریعے سے۔ اور اسی وجہ سے جب میں نے البیان و تبیین کا نام لیا، اور ابن خلدون اور متقدمین جو ہمارے علماء تھے جنہوں نے اس چیز کو کہا ہے کہ زبان سیکھنے کے لیے خطبوں کو بھی یاد کرنا چاہیے، تو یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ خطبے کے اندر جو کلمات استعمال کیے جاتے ہیں وہ کلمات اپنی صفات کے اعتبار سے الگ ہوتے ہیں، وہ ذرا سا پرشکوہ کلمات ہوتے ہیں، بھاری بھرکم، جن کی وائس کوالٹی ذرا زیادہ واضح ہوتی ہے، چونکہ وہ کان کو مخاطب کرنے والی ہوتی ہے، اور کان کے ذریعے سے وہ چیز اندر جائے گی اور اس اعتبار سے وہ اپنی تاثیر پیدا کرے گی۔ عربی زبان و ادب میں اگر آپ اس سلسلے میں حجاج کے خطبوں کو دیکھ لیں، حجاج بن یوسف کے خطبوں کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طریقے سے اس بندے نے اس پاور کا استعمال کیا تھا۔ تو جب آپ ایک مجلے سے
کوئی رد کر کے کوئی تقریر آپ کر دیتے ہیں، اور یہ عربی اردو دونوں کے لیے مشترک بات ہے کہ جو خطابت کی زبان ہوتی ہے وہ لکھی جانے والی زبان سے الگ ہوتی ہے، اور ہم جب بولنے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اب جیسے خطابت کے اندر آپ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ کے خطبات کو دیکھیں، اس طریقے کے جو بڑے بڑے شورش کاشمیری وغیرہ کو دیکھیں، جو بڑے بڑے خطبہ گزرے ہیں ان کے اسلوب کو اپنانے کی کوشش کریں۔ مولانا آزاد کی بات کریں آپ، مولانا ابوالکلام آزاد، تو ان لوگوں کی زبان کو اگر اس پر توجہ دی جائے اور ان کو یاد کر کے اور پھر اپنے خطبوں میں بولا جائے تو اردو زبان آپ کی پختہ ہوگی۔ اور عربی زبان کے اندر بھی اسی طریقے سے عربی زبان کے جو بڑے بڑے خطبہ ہیں، آپ صرف البیان و تبیین کو اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ خطبہ کی زبان اور اس کے اوصاف کیا ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے ہمیں تحریری صلاحیت پختہ کرنی ہے یا اسپیکنگ پاور اپنا پختہ کرنا ہے، اس کے اعتبار سے اپنے مجالات کا انتخاب کریں اور اس کے اعتبار سے ان چیزوں کا مطالعہ کریں جو آپ کی ان صفات کو یا اس طرح کے مفردات کو آپ کے اندر کلیکٹ کرنے کی ذمہ داری پوری کر سکیں۔ اس طریقے سے اگر ہم تیاری کریں گے اور اس طریقے سے اپنا مزاج بنائیں گے تو یقین مانیے عربی زبان بہت آسان زبان ہے اور اس کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس زبان کو ہمارے لیے آسان کر دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے مدرسین کو جو طلبہ کی تعلیم و تدریس میں اپنا خون پسینہ ایک کرتے ہیں، اپنا وقت دیتے ہیں، اپنی توجہ دیتے ہیں اور اپنی پوری محنت صرف کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور طلبہ کو بھی ان کے علم میں اللہ رب العالمین برکت عطا فرمائے، ان کے اندر بھی اخلاص عطا فرمائے، اور وہ جو وقت لگا رہے ہیں اس وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ محنت، جد و جہد اور تگ و دو کے ساتھ، وہ سنجیدگی کے ساتھ اس اپنے ٹارگٹ کو، ایک ٹارگٹ ہمارا یقینی ہونا چاہیے، اور یہ چیز اس پر بھی گفتگو کی جا سکتی ہے کہ ہمارے ہاں مدارس کے طلباء میں عام طور پر کوئی ٹارگٹ نہیں ہوتا ہے۔ ٹارگٹ کا مفقود ہونا یہ بھی ہماری بے راہ روی اور ہمیں کسی نتیجے پر نہ پہنچا سکنے کی بہت بڑی مجرم ہے یہ صفت ہمارے اندر، تو یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری اصلاح فرمائے، اور ہم تمام لوگوں سے جو بھی ٹوٹے پھوٹے اعمال اس سلسلے میں انجام پا رہے ہیں اللہ رب العالمین انہیں ہمارے نامہ اعمال میں قبول فرمائے، اس لیے کہ عربی زبان و ادب کا معاملہ نہ صرف یہ کہ یہ صرف ایک زبان کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اسلامی علوم و فنون جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے قرآن اور حدیث کی خدمت کے لیے ایجاد کیے گئے۔ قرآن اور حدیث سے پہلے آپ نہ علم البلاغہ دکھا سکتے ہیں، نہ علم الفقہ دکھا سکتے ہیں، نہ علم التفسیر دکھا سکتے ہیں، نہ اصول فقہ دکھا سکتے ہیں، نہ مصطلح الحدیث، نہ وہ چیزیں تھیں اور نہ وہ علوم تھے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں قرآن و حدیث کے نزول کے بعد یہ ساری چیزیں آئی ہیں۔ تو عربی زبان و ادب بھی ہم سیکھتے ہیں تو قرآن و حدیث کی خدمت کے لیے، قرآن و حدیث کے کو اس کے اصل منبع اور سرچشمہ سے سیکھنے اور سمجھنے کے لیے، تو یہ بذات خود اپنے آپ میں یہ ایک کار ثواب ہے۔ انگریزی سیکھنا کار ثواب نہیں ہے، لیکن اگر عربی زبان سیکھتے ہیں تو یہ کار ثواب ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ان جہود کو قبول فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہمارے پاس جو وقت ملا ہوا ہے اس وقت کو غنیمت سمجھیں، اور ہم اپنے معیار تعلیم کو جو اس وقت موجود ہے اس کو مزید بہتر بنانے کی طرف گامزن ہوں۔ اگر ہماری ان باتوں سے کچھ بھی آپ کو فائدہ پہنچا ہوگا اور اس کے ذریعے سے اگر 19-20 بھی کوئی چیز ہو جاتی ہے تو میں اپنے لیے اس کو ذخیرہ آخرت سمجھوں گا، اور باقی یہاں پر آپ کے اساتذہ کرام موجود ہیں جو ہم سے زیادہ تجربہ کار ہیں، جو ہم سے زیادہ علم میں، عمر میں، تجربے میں، ہر چیز میں بڑے ہوئے ہیں، ان سے آپ استفادہ کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے اندر خیر و برکت نصیب فرمائے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔